دوسرا سوال چاند کے حوالے سے ہے۔ شوال اور رمضان ہمارے ہاں عمومی طور پہ 3 دن عید الفطر ہوتی ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ چاند دیکھ کے عید کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ جن ملکوں سے آئے ہیں جیسے ٹرکش کمیونٹی ہے وہ اپنی کمیونٹی کو فالو کرتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ لوگ سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سائنسی جو ہے نا بیس پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہی ہمیں یہ نظر آ جائے ہم اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیں گے اور دوسرے دن عید کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی پلیز ہمیں کوئی تفصیل سے بتائیں کہ یہ ہم تاکہ ہمارے ذہنوں میں شکوک و شبہات نہ رہیں۔ ہم مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، یہ سورج کی گردش کے لحاظ سے، یعنی فجر کے وقت نماز پڑھنی ہے، ظہر کے وقت نماز پڑھنی ہے، عصر کے وقت نماز پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء، اور رمضان جس میں ہم کو روزے رکھنے ہوتے ہیں، رمضان جس کے خاتمے پر ہم کو عید کرنی ہے، حج جو ذوالحج کی کچھ تاریخوں میں ہوتا ہے، اس کے لیے قمری مہینے اختیار کیے گئے ہیں۔ تو شمسی اور قمری مہینوں کو متعین کرنے کے لیے پرانے زمانے میں بھی بہت سے طریقے رہے ہیں۔ یہ جن لوگوں کو تقویم یا کیلنڈر سے دلچسپی رہی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا شمسی کیلنڈر ہے یہ بھی کئی مراحل سے گزر کر بنا ہے۔ اس وقت جو کیلنڈر ہم استعمال کرتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ اس میں بھی حساب کتاب میں کچھ فرق واقع ہوتا ہے، جس کو لیپ کے سال میں پھر دور کیا جاتا ہے، پھر ایک لمبے عرصے کے بعد مزید کچھ فرق واقع ہوتا ہے، پھر اس کو دور کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیلنڈر سائنسی طریقے سے بنا لیا گیا ہے، روز آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ آپ اگر صبح اٹھ رہے ہیں تو آپ تارے دیکھ کر طے کر لیتے تھے کہ ابھی سحری کا وقت ہے، فجر کا وقت نہیں ہوا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا، میں چونکہ دیہات سے تعلق رکھتا ہوں تو ہماری بزرگ خواتین بھی ایسے ہی طے کرتی تھیں دیہات میں۔ اس وقت کے گھڑیاں اتنی عام نہیں ہوتی تھی، یہ تو آج سے 50 سال 55 سال پہلے کی بات ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پر کوئی ایک لکڑی گاڑ دیتے تھے، اس کے سائے کے لحاظ سے ظہر کا عصر کا وقت متعین کرتے رہتے تھے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں روایتوں میں یہ آتا ہے کہ مسجد نبوی کی ایک چھوٹی سی دیوار تھی، کچی دیوار، اس پر ٹاٹ کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جاتا تھا تو اس کے سائے سے جمعے کے وقت کا لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو گردش ہو رہی ہے زمین و آسمان کی، اس کو جاننے کے لیے یہ اس زمانے کے طریقے تھے جو اختیار کر لیے جاتے تھے۔ قمری مہینے کے بارے میں لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ 30 سے زیادہ کا کبھی نہیں ہوتا، تجربے اور مشاہدے سے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تھی، تجربے اور مشاہدے سے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ قمری مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ لیکن کیا ہمیشہ 30 کا ہوتا ہے؟ تو مشاہدے ہی سے یہ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی 29 کا بھی ہو جاتا ہے۔ لوگ اب ظاہر ہے کہ اس کو متعین کرنے کے لیے جو طریقے اس وقت موجود تھے ان کو اختیار کر لیتے تھے، یعنی چاند دیکھ لیا، کسی کو نظر آ گیا، اگر چاند نظر نہیں آیا، چلیے طلوع بھی ہو چکا ہے لیکن بادل آ گئے، نہیں دیکھا جا سکا، تو 30 پورے کر لیتے تھے۔ تخمینے کا طریقہ جو عام طور پر اختیار کیا جاتا ہے، تو قمری مہینے کو طے کرنا یا سورج کی گردش کے لحاظ سے فجر ظہر کے وقت کو طے کرنا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سرے سے مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے، یہ انسانی تجربے، مشاہدے اور سائنس کا موضوع ہے۔ یعنی قدیم زمانے میں بھی جب آنکھ سے مشاہدہ کیا جاتا تھا، پھر دوربین ایجاد ہو گئی، اس سے ذرا دور کا مشاہدہ کرنے لگ گئے۔ اب اگر کہیں بادل ہوں اور آپ اطمینان سے جہاز سے بیٹھ کے اوپر چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ بادل بھی آپ کی راہ میں حائل نہیں ہوں گے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے جو میتھڈ اختیار کیا جاتا ہے وہ مشاہدے اور تجربے کا میتھڈ ہے، اور یہی ہے جو جدید سائنس کی بنیاد ہے۔ تو ہمارے سائنسدانوں نے جس طرح سے آپ کے ہاتھ پر یہ گھڑی باندھ دی ہے، اور اب آپ باہر جا کے سورج نہیں دیکھتے، ڈھل گیا ہے، نکل آیا ہے، فجر کا وقت ہو گیا ہے، بلکہ وہ تمام چیزیں مشاہدہ کر کے، بلکہ میں ابھی ایک مجلس میں ان کو بتا رہا تھا کہ پاکستان میں جو کیلنڈر رائج ہے یہ انگریز بحریہ کا بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے بحری جہازوں میں بحر ہند میں مشاہدہ کر کے یہ کیلنڈر بنا دیا جو ہر مسجد میں لگا ہوا ہے، اس کے لحاظ سے فجر کی اذان دے دی جاتی ہے، ظہر کی اذان دے دی جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے انسان ایک طویل عرصے میں اپنے تجربات اور مشاہدات میں اس قابل ہو گیا کہ وہ آپ کے ہاتھ پر ایک مشین باندھ دے جو آپ کو ہر لحظے بتا رہی ہوتی ہے
کہ اس وقت فجر ہو گئی ہے، ظہر ہو گئی ہے، مغرب ہو گئی ہے۔ اسی طرح سائنس اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ وہ آپ کو قمری کیلنڈر بنا کے دے دے۔ 1000 سال کا کیلنڈر بھی اگر آپ کہیں تو سائنسدان آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں۔ اب انسان اس کا محتاج نہیں رہا کہ وہ کھڑا ہو کر چاند دیکھے یا مشاہدہ کرے، اس کے لیے کیلکولیشن کے طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں۔ چنانچہ جس طرح قدیم زمانے میں علم نے طے کر دیا تھا کہ قمری مہینہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا، تو موجودہ زمانے میں 29 دن کو طے کرنے کے لیے بھی حساب کتاب کے ایسے ذرائع وجود میں آ گئے ہیں جو بالکل یقینی طور پر سیکنڈز کے حساب سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ چاند کی پیدائش ہو گئی ہے، وہ اب قابل مشاہدہ ہو گیا ہے۔ تو میرے نزدیک اس مسئلے کو مذہبی مسئلہ بنانا یہ آخری درجے کی غلطی تھی، یہ آخری درجے کی غلطی ہے۔ اس کا تعلق سرتاسر سائنس کے علم سے۔ قدیم زمانے میں بھی سائنس کے علم پہ تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے کا مشاہدہ ہی کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ یعنی ایسے نہیں کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے کہ چاند 29 کا ہو گیا ہے۔ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں تھا یہ، جو مشاہدے کے طریقے اس وقت موجود تھے یا کسی کی گواہی لے لینے کے، اس زمانے میں وہ اختیار کیے گئے۔ آج کے زمانے میں ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم سیکنڈز کے حساب سے یہ بتا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے نزدیک تو اس معاملے میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے، صرف علماء کرام سے دستبستہ درخواست کریں کہ وہ کوئی اور کام کریں، یہ کام ان کے کرنے کا نہیں ہے، یہ سائنسدانوں کے سپرد کر دیا جائے، وہ فیصلہ کریں اس معاملے میں۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ غلام اسحاق خان صاحب جب پاکستان کے صدر تھے تو انہوں نے مجھے خط لکھا اور کہا کہ رویت ہلال کمیٹی میں چاہتا ہوں کہ تم بھی شامل ہو۔ تو میں نے ان کو لکھا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے عزت افزائی فرمائی، لیکن 2-3 دن غور کرنے کے بعد مجھے اپنے اندر کوئی خصوصیت نظر نہیں آئی جس سے میں آپ سے بہتر چاند دیکھ سکتا ہوں۔ تو عذرا کرم اس معاملے کو سائنسدانوں ہی کے سپرد رہنے دی۔ میری گزارش یہ ہے کہ اب اس مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے، یہ صرف ہماری جہالت سے پیدا ہوا ہے۔ تاہم ایک بات میں عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ جیسے ہی آپ میری یہ بات بتائیں گے تو وہ جواب میں آپ سے یہ کہیں گے کہ ایک حدیث ہے اس کے معاملے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کو لازماً چاند دیکھنا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی، کسی بیان کرنے والے نے اس کا پہلا ٹکڑا omit کر دیا، حذف کر دیا۔ میں نے اس کو نکال کر دکھا دیا ہے، حدیث ہی کے لٹریچر سے دکھا دیا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ میرا وہ مضمون پڑھ لیں جو رویت حلال کے عنوان سے میری کتاب مقامات میں ہے، سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے وہ اصل حدیث جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ نکال کے بتا دیا ہے کہ وہ بات بالکل اور تھی، اس کا چاند دیکھنے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ بات کیا تھی؟ دیکھیے، اللہ کے پیغمبر آ کے آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں فجر کب ہوتی ہے، مغرب کب ہوتی ہے، یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے۔ پیغمبر اخلاقی تربیت کرتے ہیں انسانوں کی۔ تو ہوا یہ کہ جب قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں روزے کے احکام نازل ہوئے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو آدمی بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ تو آپ جانتے ہیں نا کہ مذہبی ذہن عام طور پر شدت کی طرف جاتا ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ قرآن چونکہ کہہ رہا ہے کہ مہینے کے روزے رکھو تو لوگ کہیں گے کہ پھر ہم تو پورے 30 ہی روزے رکھیں گے۔ اس کو رفع کرنے کے لیے آپ نے جو بات فرمائی وہ کیا تھی؟ وہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ نے فرمایا الشہر 29 لوگوں مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ یہ یہاں سے شروع کی بات آپ نے، لوگوں مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ افطروا، اس لیے چاند نظر آ جائے تو اصرار نہ کیا کرو کہ 30 پورے کرنے ہیں، عید کر لیا کرو۔ یہ بات تھی حضور نے فرمائی۔ اس کا چاند دیکھنے نہ دیکھنے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ تو اس بات کی اصلاح کی گئی تھی کہ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ چاند نظر آ گیا ہے، مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو اب اس پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے 30 پورے کرنے ہیں۔ تو اس زمانے میں چاند نظر آ جاتا تھا، اب چاند معلوم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے سائنسی طریقوں سے آپ یہ کام کریں، حدیث میں یہ بات ہرگز نہیں کہی گئی، وہ ایک بالکل دوسری بات کو بیان کرتی ہے۔ تو آپ چاہیں تو اس کو تفصیل کے ساتھ میرے اس آرٹیکل میں پڑھ بھی سکتے ہیں۔